السلام علیکم ویورز، آج چند منتخب خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پہلی بہت دلچسپ ہے، میں اس پہ شرمندہ بھی ہوں، لیکن کیا کریں۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے قانونی ٹیم سے مشاورت، سگنل ملتے ہی وکلاء ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ آدمی جو لیڈر ہونا کلیم کرتا ہے، کہ جیل سے اتنا خوف زدہ کیوں؟ نیلسن منڈیلا بننے کا شوق بھی ہے، پھر مطلب عدالت سے رجوع کرنے کا اور ضمانتیں کروانے کا شوق نہیں۔ یہاں آگے وہ 2 4 6 مہینے اگر ہیں تو کاٹ پوٹ لو، یہاں دلیری سے فیس کرو، لیکن شاید there is something phenomenally wrong۔ یہ دیکھیں، میں ایک بات میں سمبولک کر رہا ہوں، یہ علامتی بات ہے کہ اب مائک ٹائسن یا محمد علی لیجنڈ ہمارا جو باکسر ہے، وہ کوڈو کے خلاف سازش کریں گے۔ پتہ کیا ہمارے خلاف کسی نے کیا سازش کرنی ہے؟ جو پورے عالم اسلام کا جو حال ہے، ہم اس کی اکلوتی ایٹمی طاقت ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے؟ سمپل۔ بے روزگاری کہاں کھڑی ہے، جہالت کہاں کھڑی ہے، غربت کہاں کھڑی ہے، کرائم کہاں کھڑا ہے، ہماری اخلاقیات کا کیا حال ہے، ہمارے لیڈرز کتنے بڑے ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ یہ کوئی ٹھکی چھپی بات ہے؟ عالم اسلام کے اپنے اندر صدیوں سے کوئی آپ کو اتحاد نظر آتا ہے؟ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ویسٹ جو چاند اور مریخ پہ جا چکا ہے، اور ابھی ریسنٹلی پاکستان کا آپ اندازہ لگائیں کہ میڈیا پہ بھی کسی نے بات نہیں کی، کوئی اب نہ پرنٹ میڈیا پہ، نہ الیکٹرانک میڈیا پہ، نہ کسی پولیٹیشین نے بات کی۔ یہ جو ان کی جیمز یا پتہ نہیں کیا ٹیلیسکوپ جو گئی ہے، خدا کی پناہ، دنیا کی تاریخ بدل گئی ہے، اور یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی خبریں چھپیں۔ اچھا، علم کے معاملے میں دیکھ لیں، ہمارے نوبل پرائز اٹھائیں، اور ہے بھی اگر کوئی تو فضول کاموں میں، شاعری ماری میں، یہ وہ کوئی ایجادات، جتنی ایجادات سے بنی نوع انسان آج فائدہ فیض اٹھا رہا ہے، ان میں سے ایک بھی کسی مسلمان کی ہے نہیں۔ تو ہمارے خلاف سازش یہ میری عقل میں نہیں کبھی آئی، اور یہ ہماری بھیانک غلطیوں میں سے ایک ہے۔ بوتھا اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ انگلینڈ نے، گورے نے بر صغیر پہ قبضہ ہو، تم سے سینکڑوں بڑا ملک ہے، اس نے آ کے قبضہ کر لیا، تم ان سے سازش کہہ رہے ہو؟ کوئی شرم بھی نہیں آتی؟ مغلوں کا حال پتہ ہے کیا تھا اس وقت؟ اس سے پہلے پورچگیز آئے، مار مار کے انہوں نے جو آتا تھا چھتر مارتا تھا، چونکہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سازش اگین وہ اسٹریٹجی ہی کی قسم ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دشمن آپ سے سپیریئر مائنڈ رکھتا ہے اور بہتر اسٹریٹجی بناتا ہے تو آپ اسے سازش کہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی دوست یہی کام کرے گا، آپ اسے کہیں گے بڑی اچھی اسٹریٹجی بنائی۔ تو یہ فضول بات ہے۔ اسلام دشمن قوتوں کا کیا ہے؟ تو چند کروڑ یہودیوں نے پوری دنیا کو نچایا ہوا ہے، آگے لگایا ہوا ہے۔ تو مطلب آپ کے خلاف کر کے کسی نے کرنا کیا ہے؟ مجھے بتائیں۔ ہم ایٹمی طاقت ہیں جی، عالم اسلام کا قلعہ ہیں اور فلاں ہیں، یہ سارے ہمارے پہلے ہی چند سالوں میں 2 سوا 2 اشروں میں ملک 2 لخت ہو گیا۔ وہ تو اس میں کدھر عالم اسلام کے خلاف سازش؟ شیخ مجید بھی اس میں شامل تھا، فلاں بھی شامل تھا، تو بھٹو بھی شامل تھا، تو یہ بھی شامل تھا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ منفی سوچ ہے اور پسماندہ پست ذہن اس طرح سوچتا ہے۔ ادروائز نہیں۔ دنیا میدان جنگ ہے، میدان کارزار ہے، اس میں جس نے لیڈ کرنا ہے وہ لیڈ کرے گا، جس نے غلبہ حاصل کرنا ہے وہ کرے گا۔ اور ہمارے ساتھ تو رب العالمین کا وعدہ ہے کہ بے شک تم غالب آؤ کہ اگر تم مومن ہو۔ سو اگر تم غالب کی بجائے بالکل ہی مغلوب ہو تو پھر اپنی کرتوتوں پہ بھی تھوڑا غور کرو۔